سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تم لوگ اللہ کو اپنی قسموں کا آڑ نہ بناؤ ان باتوں سے کہ تم نیکی کے کام کرو، تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام سر انجام دو، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں اس بات پر پکڑ نہ فرمائیں گے تمہاری قسموں میں سے ایسی بےہودہ قسم پر، لیکن پکڑ فرمائیں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بردبار ہیں۔ جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے۔ سو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر بیویوں کی طرف رجوع کر لیں تب تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، رحمت فرمائیں گے، اور اگر بالکل ہی چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں عائلی زندگی کے بارے میں، خانگی زندگی کے بارے میں مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ نکاح کی بات ہوئی، پھر اس نکاح کے بعد میاں بیوی کے تعلقات کے اندر شریعت کی جو حدود ہیں ان کا تذکرہ آیا۔ اب یہاں سے پھر آگے ایک ایسی ناگزیر بات کا تذکرہ اور اس کی تمہید شروع ہے کہ جو اس تعلق میں بہت دفعہ پیش آ جاتی ہے، یعنی میاں بیوی میں کشیدگی ہو جانا اور آپس میں تناؤ پیدا ہو جانا اور حالات میں خرابی پیدا ہو جانا، لڑائی جھگڑا یہ ہو جانا۔ تو اس میں بعض دفعہ آدمی بیوی سے کچھ ایسی باتیں کہہ بیٹھتا ہے جن کا تذکرہ آج کی آیات میں ہے، مگر ان کی جانب بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید کے طور پر یہ 2 آیات تذکرہ فرمائی ہیں جو قسم سے متعلق ہیں۔ قسم کا مطلب ہے کسی محترم اور معتبر نام کو، چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو کسی بات کا یقین دلانا یا اپنے ارادے کی پختگی کا اظہار کرنا۔ اور اس کا رواج مختلف اقوام میں، مذاہب میں موجود ہے، تہذیبوں میں موجود رہا ہے کہ لوگ دوسرے کو یقین دہانی کرانے کے لیے یا اپنے ارادے کی پختگی ظاہر کرنے کے لیے جو عام لفظ نہیں بولتے بلکہ پھر اس موقع پر کوئی ایسا لفظ بولتے ہیں کہ جس کو تسلی ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہ بات سچ کہہ رہا ہے، یا تو جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کے مطابق ہے اور اس میں غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا، اگر تو ماضی کا قصہ ہے، اور اگر مستقبل کے بارے میں، آنے والے کام کے بارے میں کچھ آدمی نے کچھ کہنا ہو تو اگلے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرے گا۔ مثلا ماضی پر کوئی کام کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں قسم دو، یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا، اس کو مزید تسلی دلاؤ،
پختگی پیدا کرو اس کے اندر، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، غلط نہیں بات کہہ رہے ہو۔ اور یہ جو آدمی یہ جو تسلی دلانے کے لیے کلمہ بولتا ہے، یہ عام طور سے وہی کلمات ہوتے ہیں کہ جن کا احترام آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں ویسے تو جھوٹ بولوں، کچھ بھی کروں، چکر دوں، لیکن اس نام کو استعمال کر کے میں غلط بات نہیں کہوں گا۔ اور یہ ہر مذہب والے کو تو عموماً مذہب کے ساتھ ہی یہ چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ سب سے بنیادی بات اللہ ہے جن پر ایمان ہوتا ہے انسان کا، یا پھر جو غیر مذاہب ہیں اس کے اندر بہت سی ایسی بات ہے۔ ہندو جو ہیں وہ اپنے حساب سے قسم دلواتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ صلیب کی قسم دلواتے ہیں، یہودی جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق دلواتے ہیں۔ تو یہ مختلف مذاہب میں اس کا ایک سلسلہ رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن اسلام نے اس بنیادی ضرورت کو اور اس بات کو تسلیم تو کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اس قسم کا جو استعمال ہے وہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی، کیونکہ قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں آپ اس کو انتہا درجے کا محترم، معزز اور قابل تعظیم سمجھتے ہیں، اور انتہا درجے کی جو تعظیم ہے وہ صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اس کو بہت سختی سے منع کیا گیا۔ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ وہ لوگ بتوں کی قسمیں، چونکہ بتوں کا احترام ان کے ذہن میں بہت زیادہ تھا، تو وہ بت کی قسم کھا لیا کرتے تھے، لات، منات، عزا وغیرہ کی قسمیں کھاتے تھے۔ تو آپ نے اس چیز کو منع فرمایا کہ من حلف باللات والعزا فلیقل لا الہ الا اللہ، جو لات اور عزا کی قسم کھائے اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے ایمان کو نیا کرے، کیونکہ پہلے بات جو ایمان اس کا خطرے میں پڑ چکا ہے، کفر کا اس کے کام کر چکا ہے۔ اور من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، شرک کا کام کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ بات شریعت نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ تو اب بھی ہمیں مسلمانوں کے اس سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ قسم کھاتے وقت تیرے سر کی قسم، تیرے پیار کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیرے فلاں کی قسم، بیٹے کی قسم، یہ قسمیں کوئی قسمیں نہیں ہیں، یہ شرکیہ الفاظ ہیں، بغیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کی قسمیں ہیں۔ یہ جو قسمیں کھاتا ہے وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ تو ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قسم جب کھائی جاتی ہے تو فرمایا کہ اس میں قسمیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو ماضی کا واقعہ جو ہے اس کو آپ بیان کرتے ہیں، اس میں تو سچی قسم کھانی چاہیے۔ کوئی جھوٹی قسم کھائے گا تو بہت بڑا گناہ ہے، یعنی ایک آدمی نے کام کیا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، وہ کہتا ہے قسم اٹھا اور اٹھا گیا قسم، تو یہ معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نام کی اس نے بے حرمتی کی ہے۔ قسم کے اندر اگر جھوٹی قسم انسان کھاتا ہے تو اللہ کے نام کی گویا بے حرمتی کرتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ بھی۔ یمین کاذب جو ہے جھوٹی قسم کو کبیرہ، بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کے اندر سے ایک گناہ شمار کیا گیا۔ اور مستقبل کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، مثلا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، میں فلاں سے کلام سلام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا یا میں کروں گا، تو ایک مستقبل کے حوالے سے قسمیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ فرمایا اگر تو تم نے کوئی قسم ایسی چیز کی کھا لی ہے کہ جو کام نہیں کرنا چاہیے تو پھر تو اس پہ قائم رہو۔ مثلا ایک بندے کی عادت ہے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے یا کسی غیر مناسب چیز میں مبتلا ہے، شراب پیتا ہے یا کوئی گناہ اس سے سرزد ہو رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس قسم پر تو اس کو عمر بھر قائم رہنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قسم کھا لیتا ہے کسی ایسے کام پر کہ جو کام کرنے کا ہوتا ہے، شریعت میں کرنا چاہیے، نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، اس کی ذمہ داریوں میں داخل ہے، لیکن یہ قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مثلا میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، میں اس کے دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گا، میں فلاں سے کلام نہیں کروں گا، حالانکہ مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ کلام شام بند کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے میں مسجد نہیں جاؤں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں قرآن نہیں پڑھوں گا، جتنے بھی نیک کام ہیں ان کے بارے میں اس نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، تو اس میں قسم تو بن گئی، کیونکہ اللہ کے نام لیا ہے، قسم تو بن گئی،
لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اس قسم کی وجہ سے اب ان کاموں سے رکے گا نہیں. یہ پرانے زمانے میں ان کا جاہلیت کے زمانے میں ان لوگوں کا دستور تھا کہ وہ کسی کار خیر پر قسم کھا لیتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر جب ان سے کوئی کہتا تھا یہ کام کرو، کہتا تھا میں قسم کھا چکا ہوں، میں قسم کھا چکا ہوں، اللہ کا نام لے چکا ہوں، تو اس لیے میں یہ اب کار خیر نہیں کر سکتا. تو اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے یہاں ان میں تردید فرمائی ہے ان آیت کے اندر کہ اللہ کے نام کا مس یوز نہ کرو، غلط استعمال نہ کرو. ٹھیک ہے تم قسم کھاؤ گے، قسم تو ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نام کو آڑ بنا لو کار خیر میں. کار خیر اچھے کام کرنے کے تم کہو کہ اللہ کا نام چونکہ میں لے چکا ہوں لہذا میں نہیں کروں گا. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو ایسا استعمال نہ کرو. اور پھر اس کا جو آگے اگلا پروسیجر کیا ہے وہ حدیث پاک میں بیان ہوا. فرمایا من حلف علی یمین فرآ غیرها خیرا منها فلیأت الذی هو خیر ولیکفر عن یمینہ، کہ ایک بندہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھتا ہے اور پھر اسے خیال ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے غلط قسم کھا لی، مجھے یہ کام کرنا چاہیے، وہ اچھا کام ہے، تو اس کا آسان حل ہے وہ کام کرے، قسم ٹوٹ جائے گی، اس کے ذمہ کفارہ آئے گا، کفارہ دے کے فارغ ہو جائے گا، آئندہ کے لیے تو قسم ختم ہو جائے گی. تو کفارے کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. تو یہاں یہ چیز بیان فرمائی کہ قسمیں جو ہیں ان کو کار خیر میں رکاوٹ نہ بنایا کرو، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اصلاح بین الناس کے کاموں میں. جیسے مثلا کسی کی لڑائی ہے، آپس میں جھگڑا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہاری صلح نہیں کرواؤں گا، حالانکہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چابی ہے، صلح کروانا چاہے کروا سکتا ہے، معاملے کو سلجھانا چاہے سلجھا سکتا ہے، لیکن اس لیے کہ لوگ میرے پیچھے نہ پڑیں کہتے میں نے قسم کھا لی ہے. تو یہ قسم شسم جو ہے یہ صحیح معنی میں سے نہیں کھائی، قسم تو ہو گئی، توڑنی پڑے گی، کفارہ دینا پڑے گا. تو ایک پہلی آیت میں تو یہ بات اللہ نے تمہیداً بیان فرمائی. آگے جو اس پہ مقصود تھا وہ یہ تھا، دوسری آیت جو ہے اس میں یہ فرمایا کہ لغو قسموں پر اللہ مواخذہ نہیں کرتے. لغو قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں ایک ہے جھوٹی قسم. جھوٹی قسم کے بارے میں تو عرض کر دی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی مجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا یہ چیز ایسی ہے یا نہیں ہے اور میں اس کے خلاف بول کر قسم کھاتا ہوں، تو یہ تو جھوٹی قسم ہے سیدھی سیدھی. اس کا تو مواخذہ ہوگا شدید قسم کا، دنیا میں بھی وبال آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے علم کے مطابق صحیح قسم کھاتا ہے لیکن وہ فی الواقع غلط ہوتی ہے، یا بندے سے جو ہے وہ سبقت لسانی میں زبان سے قسم کا لفظ نکل جاتا ہے جبکہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا. تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں قسم گویا کہ اس نے اپنے خیال میں غلط نہیں کی، جھوٹی قسم نہیں کھائی لیکن وہ ہو ایسے گئی. تو ان دو صورتوں کا حکم یہ ہے کہ یہ یمین لغو ہیں، یعنی یہ ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے، مواخذہ نہیں ہوگا آخرت میں ان سے. لیکن بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قسم کا استعمال کم سے کم ہو. منافق کی علامات میں سے یہ بیان کیا گیا کہ وہ کثرت سے قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے دوسروں کو اطمینان دلانے کے لیے. آگے جو کار خیر ایک ہے اس کا تذکرہ ہے کہ آدمی کار خیر نہ کرنے کی جو قسمیں کھاتا ہے ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. کچھ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کشیدگی ہو گئی اور قسم کھا بیٹھا. اب جاہلیت کے زمانے میں تو یہ تھا کہ وہ لوگ قسم کھاتے تھے اور بس پھر کھائے چلے گئے، یعنی دل تو ویسے ہی نہیں چاہ رہا بیوی کو پاس رکھنے کا، اس کے پاس جانے کا، لیکن بہانہ بنا لیا قسم کو کہ میں قسم کھا چکا ہوں. اب وہ چل رہا ہے معاملہ لا الہ نہایا، اس کو لٹکا دیا، معلقہ بنا کر رکھ دیا. تو شریعت نے کہا کہ یہ بات نہیں چلے گی، کہ قسم اگر تم نے کھائی ہے تو ٹھیک ہے، قسم یہ مانی جائے گی، معتبر ہے، لیکن اس کا کوئی اینڈ ہوگا، کوئی انجام نکلے گا اس کا. وہ یہ ہے کہ اگر تو 4 مہینے تک تم بیوی کے پاس چلے گئے، 4 مہینے سے پہلے تو پھر تو تمہاری قسم ٹوٹ گئی. گویا کہ آپ نے جس کار خیر سے قسم کھائی تھی وہ کار خیر کر لیا اور اس کے نتیجے میں قسم ٹوٹ گئی. اب اس کا کفارہ دو اور آئندہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گے قسم سے. اور اگر 4 مہینے تک نہیں گئے تو 4 مہینے پڑنے کے بعد، گزرنے کے بعد بیوی پر خود بخود آٹومیٹیکلی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی. یہ حکم، یعنی اللہ کے نام کا تم نے یہ جو کیا ہے اس کا نتیجہ نکلے گا.
یا تو خود اس کو توڑو اور کفارہ دو، قسم کا کفارہ. قسم کا کفارہ وہی 10 مسکینوں کا کھانا ہے، یہ 60 مسکینوں والا نہیں ہے. اور یا پھر یہ کرو کہ 4 مہینے تک انتظار کرو اور خود ہی نتیجہ نکل آئے گا کہ 4 مہینے کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا اور ایک طلاق بائنہ بیوی پر پڑ جائے گی. اب دوبارہ واپسی کا طریقہ یہی ہوگا، نکاح ہوگا دوبارہ نئے سرے سے، مہر بھی رکھا ہوگا، گواہ بھی نئے سرے سے ہوں گے اس کے اندر، تو پھر جا کر میاں بیوی آپس میں میاں بیوی بنیں گے، ورنہ ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے. تو یہ اسے کہتے تھے ایلا، الف یہ اور لام الف آگے حمزہ. ایلا عربی کا لفظ ہے، ایلا کرنا، کہ بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا دینا. تو یہ چونکہ ظلم ہے، بیوی کا حق ہے میاں بیوی کا، اسی سے فقہاء نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ یہ جو 4 مہینے کی اللہ نے قید لگائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے کم سے کم ایک دفعہ جو ہے حقوق زوجیت کی ادائیگی یہ بیوی کا حق ہے. اگر وہ اس کا مطالبہ کرے اور مرد اس کو پورا نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا اس کی بنیاد پر. اور اسی طریقے سے مرد کو یہ بھی اسی سے پھر آگے مسئلہ نکلا کہ مرد کو اپنی بیوی سے، جب کہ وہ اس کو ضرورت بھی ہو، جوان بھی ہو، 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک خاتون جو تھی وہ حضرت عمر رات کو گشت کیا کرتے تھے، گلیوں میں پھرا کرتے تھے، کوئی حال احوال معلوم ہو جاتے ہیں لوگوں کے. تو ایک خاتون جو تھی وہ اپنے گھر سے اس کے کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، جیسے بہت جدائی میں اشعار پڑھے جاتے ہیں. تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزح من السریر جوانبہ، کہ اگر میرے پاس اللہ کا خوف نہ ہوتا، میرے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کوئی گناہ کر گزرتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معلوم تحقیق کروائی کہ یہ کیا بات ہے، یہ خاتون کون ہے، کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس کا جو میاں ہے وہ جہاد میں گیا ہوا ہے، کسی محاذ پر گیا ہوا ہے اور شاید سال گزرنے والا ہے، زیادہ وقت گزرنے والا ہے، ابھی واپس نہیں آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بہت غلط بات ہے. تو آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے فوج کے لیے، اپنے مجاہدین کے لیے جو جاتے ہیں رائے خدا میں، کوئی وقت طے کر دو. تو تم یہ بتاؤ کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے خامد سے کتنی دیر دور رہ سکتی ہے اس پہلو سے. تو انہوں نے فرمایا کہ 4 مہینے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قانون بنا دیا کہ ہر 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ لشکری واپس آئیں گے. یعنی اب فوجیوں کی ترتیب ایسی قائم کر دی گئی کہ 6 مہینے 4 مہینے جو ہے ایک جو حصہ ہے وہ فوج کا وہ محاذ پر رہے گا، پھر ان میں سے کچھ واپس آئیں گے، وہ اپنے گھر سے ہو کر پھر چھٹی پہ واپس چلے جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر جائیں گے. یہ ترتیب آئندہ کے لیے قائم کر دی گئی تاکہ آدمی جو بیوی ہے وہ کسی معصیت میں اور گناہ مبتلا نہ ہو جائے. اور اللہ معاف فرمائے اس وقت ہمارے اس زمانے میں صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ لوگ معاش اچھا کرنے کے لیے اور بہت اچھا کرنے کے لیے، کیونکہ گزر اوقات پر انسان نہیں رہا، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بغیر کسی لمٹ کے ترقی کریں دنیا میں اور بہت آگے بڑھیں. کہاں بڑھیں کہاں جائیں یہ ہمیں نہیں معلوم. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ یہاں پوری نہیں پڑتی، باہر چلے جاؤ. باہر 1 سال ویزا نہیں لگ رہا، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال 12 سال، ایسے لوگ پیچھے بیویاں موجود ہیں، وہ بیچاری لٹکی ہوئی ہیں اور وہ جناب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو شیطان تو ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال سے بہت غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر گناہ ہوتا ہے. اس جو ہے معاش کے چکر میں وہ ادھر سے اس کا جو فیملی کا نظام ہے اس کو تباہ کرتا ہے، خراب کرتا ہے. تو یہ پہلو بڑا قابل غور ہے، بالخصوص اس زمانے میں کہ جب کہ گناہ کے اسباب جو ہیں بہت بڑھ چکے ہیں، بہت دوائی اور اسباب بڑھ چکے ہیں. اس حوالے سے مردوں کو، بالخصوص جوان شادی شدہ مردوں کو اور بیویوں کے جن کی بیویاں اس عمر میں ہوں، ان کو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ اتنی زیادہ دور رہنا کہ جس سے وہ کسی گناہ مبتلا ہو جائے، اس میں یہ بھی شریک ہوگا. یہ سستا نہیں چھوٹے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو آرام سے اپنا ادھر کما رہا ہوں. بھائی تیرے ایسے غفلت کی وجہ سے یہ کام ہوا، گناہ اس کو جو ہوگا سو ہوگا، اس میں یہ بھی شریک ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.